الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون۔ سورہ قلم کی ان آیات پر بیان چل رہا تھا کہ جب انہیں دنیا میں سجدے کے لیے بلایا جاتا تھا یہ صحیح سالم ہو کر بھی سجدہ نہیں کرتے تھے، تو آج قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ اپنی تجلی کو ظاہر کریں گے، لوگ شوق میں، محبت میں، اللہ کی عظمت سے سجدے میں گر جائیں گے، لیکن ان کو سجدے سے محروم کر دیا جائے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَذَرْنِي وَمَن يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ، آپ مجھے چھوڑ دیں اور وہ شخص جو میری باتوں کا انکار کرتا ہے اسے چھوڑ دیں۔ آپ یہ کلام جب ہوتا ہے کہ اس کو میرے پاس چھوڑ دیں، آپ اس کا مسئلہ میں خود نمٹ لوں گا۔ یعنی اگر کوئی کسی کو سمجھا رہا ہو، آپ نے کسی کے ذمہ لگایا کہ تم فلاں کو جا کے یہ بات سمجھا دو کہ وہ سدھر جائے، انسان بن جائے، وہ اگر انسان نہیں بنتا تو یہ بتا دو کہ یہ سزا ملے گی تمہیں۔ اب جس کو آپ نے بھیجا وہ سمجھا رہا ہے، اس کی سمجھ میں ہی نہیں آ رہا، تو جس کو بھیجا تھا وہ ٹینشن میں آتا ہے کہ یار میرے ذمہ ایک کام لگایا گیا تھا کہ اس کو میں سمجھاؤں اور میں اس کام میں پورا نہیں اتر رہا، میں سمجھا رہا ہوں، اس کی سمجھ میں ہی نہیں آ رہا۔ تو ایسے موقع پہ جو بھیجنے والا ہے نا، وہ کہتا ہے بھائی آپ کا کام تھا پہنچا دینا، باقی آپ اس کو میرے اوپر چھوڑ دیں، یہ ٹینشن نہ لیں کہ اس کا کیا ہوگا اور یہ آپ کو نقصان پہنچائے گا، ایسا بھی نہیں ہے، یہ مجھ پہ چھوڑ دیں، یہ میرا ہیڈیک ہے، یہ میری ٹینشن ہے، یہ میرا مسئلہ ہے، یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے۔ کتنی بڑی تسلی ہے ان لوگوں کے لیے جو حق کے راستے پر چلتے ہیں مگر ماحول ان کو چلنے نہیں دیتا۔ پھر وہ مایوس ہوتے ہیں کہ یہ ماحول کدھر کو جا رہا ہے، لوگ سمجھتے کیوں نہیں ہیں، مانتے کیوں نہیں ہیں، کیا ہو گیا؟ تو اللہ نے فرمایا کہ چھوڑ دو ان کو ان کے حال پہ، اور مجھے، یعنی یہ نہیں فرمایا کہ ان کو ویسے ہی چھوڑ دو، کہا ان کو میرے پاس چھوڑ دو، یعنی میرے اوپر چھوڑ دو۔ کیا مطلب؟ آپ چھوڑ دو، میں نہیں چھوڑوں گا، صحیح ہے نا؟ آپ چھوڑ دو ان کو اپنے حال پہ، لیکن اب یہ خوش فہمی میں مبتلا ہو جائیں کہ یار داعی نے چھوڑ دیا ہے تو اب ہم تو آزاد ہیں، تو اللہ نے فرمایا کہ آپ چھوڑ دو، کس پر؟ مجھے بھی چھوڑ دو، یعنی ہم دونوں کو اکیلے چھوڑ دو، آپ، میں ان سے نمٹ لوں گا۔ تو اسلام کی جو دعوت ہے نا، بہت جاندار دعوت ہے کہ اس کائنات کو بنانے والا کوئی ہے، بنانے والے نے بیکار پیدا نہیں کیا کہ لائف کو انجوائے کرو، مزے اڑاؤ، نائٹ کلبوں میں ناچ کرو، ڈانس کرو، شراب پیو، ڈرامے دیکھو، فلمیں دیکھو، مزے کی زندگی بس چھوڑو، کاروبار میں حلال کیا حرام کیا، تو ایسا نہیں کیا اس نے۔ وہ تم سے قیامت کے دن پوچھے گا۔ یہ 2 اور 2 4 کی طرح واضح ہے یا نہیں ہے؟ بالکل، نہ خود سے بن سکتے ہیں۔ آپ کہیں گے وہی باتیں مفتی صاحب ریپیٹ کرتے رہتے ہیں، تو قرآن جب وہی باتیں ریپیٹ کر رہا ہے تو ہمیں وہی باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی نا، تو ریپیٹ ہی ہوگی نا۔ بھائی فجر میں بھی اذان ہوتی ہے، ظہر میں بھی ہوتی ہے، عصر میں بھی ہوتی ہے، وہی باتیں ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ بھائی پبلک کی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اگر ساری دنیا کے سارے انسان مسجد میں آ جائیں تو شاید اللہ تعالیٰ اذان کا سلسلہ موقوف کر دیتے ہیں، لیکن اللہ کو پتہ تھا کہ کچھ کی سمجھ میں آئے گا، کچھ کی نہیں آئے گا، تو جن کو نہیں آئے گا ان کے لیے اذان ہوتی رہے گی تاکہ حجت تام ہو جائے، شاید یہ حکمت ہو اس میں۔
تو اتنی دو ٹوک واضح باتیں ہیں، بھائی بنے نہیں ہو، کسی نے بنایا ہے، خود سے بن نہیں سکتے. یہ کیسے آنکھ ناک کان دل دماغ جگر گردے پھیپھڑے کلیجی، یہ کیا ہو گیا؟ میں آج طلبہ کو تفسیر کا سبق پڑھا رہا تھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا تو اللہ نے بہت تذکرہ کیا ہے نا. تو موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے پاس گئے نا اور اللہ کی کبریائی بیان کی، تو فرعون کے پاس جواب تو کوئی بن نہیں رہا تھا. تو فرعون نے بالکل وہی دلیل دی جو آج کل خدا کے منکر دلیل دیتے ہیں، خدا کے انکار کی. حضرت موسیٰ اللہ کی صفات بیان کر رہے ہیں. الذی جعل لکم الارض مہدن، جس نے زمین کو تمہارے لیے بنایا، رہنے کی جگہ بنایا، آسمان سے پانی برسایا، مٹی سے تمہیں بنا کے مٹی میں کر دیتا ہے. اتنے فضائل سنا رہے ہیں. جب فرعون سے جواب نہیں بن پا رہا تو فرعون نے کہا وہی بات کی جو آج ایتھیس کرتے ہیں کہ خدا اپنے ہونے کے ثبوت کیوں نہیں دیتا، اور ثبوت کا مطلب دکھاتا کیوں نہیں کہ میں ہوں، 2 اور 2 4 کی طرح بات کیوں نہیں کر دیتا. وہ اتنی مخمصے میں کیوں ڈالا ہے لوگوں کو؟ نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے. بھائی ایک دفعہ خدا زمین پہ اتر کے بتا دے میں ہوں تو بس بات ہی ختم. یہ کیوں کہ میری سورج دیکھو، چاند دیکھو، اور ان لکم فی الانعام لعبرا، سوکھا چارہ ہم جانور کو کھلاتے ہیں، اس سے چکنا گاڑھا دودھ پیدا ہوتا ہے. اس سوکھے چارے کو آپ کسی لیبارٹری میں لے جائیں اور کسی سائنٹسٹ سے بولیں اس میں سے تیل کا ایک قطرہ نکال کے، گھی تو دور کی بات ہے، تیل کا ایک قطرہ نکال دو، وہ کہے گا بھائی کروڑوں سال میں بھی ایسی مشین اب تک ایجاد نہیں ہوئی ہے، اس میں تیل ہے ہی نہیں تو نکلے گا کہاں سے؟ یہی وجہ ہے کہ کولیسٹرول کے مریضوں کو گھاس کھانے کا مشورہ دیا جاتا ہے، یعنی گھاس سے ملتی جلتی سبزیاں، کہ اس میں تیل نہیں ہے. اس سے تیل نکالنے کی کوشش کرو گے تو اپنا تیل نکل جائے گا، اس سے تیل نہیں نکلے گا. اب اللہ تعالیٰ اگر بھینس کو بادام کھلاتے کہ بھئی اس سے تم نے دودھ نکالنا ہے چکنائی والا تو چکنی چیزیں کھلاؤ، تو چکنی چیزیں تو کیا ہیں؟ بادام ہے، پستہ ہے، اخروٹ ہے، یہ کھائیں گے تو اس سے تیل نکلے گا. پھر تو ہم کہتے ہیں اللہ پھر یہ ڈائریکٹ ہم بادام خود نہ کھا لیں، ہمیں دودھ پینے کی ضرورت کیا؟ اتنے مہنگا پڑے گا دودھ، وہ بادام ہی کھا لیں ہم. تو بھینس کو اتنا پروٹوکول ہم کیوں دیں؟ کیا خیال ہے بھائی؟ تو اللہ نے فرمایا کہ ان گایوں کو، ان بھینسوں سے دودھ جیسی قیمتی چیز تمہیں ملے گی. اتنی قیمتی چیز ہے نا دودھ، اتنی زبردست چیز ہے، لوگ دودھ کی قدر نہیں کرتے حقیقت میں. اب بات چل پڑی ہے تو بتا دوں، 2 طرح سے دودھ کی، 3 طرح سے دودھ کی ناقدری ہو رہی ہے ہمارے معاشرے میں، 3 طرح سے. پہلی ناقدری، دودھ کو بوائل کیا جاتا ہے، تازہ دودھ نہیں پیا جاتا، یہ ناقدری ہے. آپ کو قدرت نے جس انداز میں دودھ دیا ہے نا اسی میں پیو، بوائل کر کے اس کی جو اجزائے ترکیبی ہے نا اس کو چینج بولو نا نہیں کرو. ہمارے نبی نے، میرے علم میں کوئی ایسی حدیث نہیں ہے زندگی میں کبھی دودھ ابال کے پیا ہو. ڈاکٹر کو اعتراض ہوگا، یہاں کوئی ڈاکٹر بھی بیٹھے ہوئے ہوں گے، کیسے مشورے دے رہا ہے، جراثیم پلا رہا ہے ہم کو. تو دودھ جب نکلتا ہے اس میں جراثیم نہیں ہوتے، بعد میں پھر جراثیم آتے ہیں اس کے اندر، جب رکھا رہے گا تو جرمز بھی آتے ہیں. تو نکالو پی جاؤ. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ ہمارے نبی کیسے دودھ پیتے تھے؟ ادھر بکری سے دودھ نکالا، اونٹنی سے دودھ نکالا، صحابی آپ کے سامنے لائے، آپ نے اس کو پی لیا. پھر دودھ بنتا ہے، سمجھتے ہو؟ نہ پینے سے بہتر ہے ابلا ہوا پی لو. تو ایسا نہیں کہ وہ بوائل دودھ چھوڑ دیں، لیکن جو فائدہ کچے دودھ میں ہے تازہ، یہ تجربہ کیے کہ لیبارٹری ٹیسٹ نہیں بتا رہا میں آپ کو، یہ مشاہدہ ہے، کر کے دیکھو پتہ چلے گا. بوائل دودھ آسانی سے ہضم نہیں ہوتا، کچا تازہ دودھ جو گرم گرم تھنوں سے نکلتا ہے پی جاؤ فوراً نکال کے. لیکن وہ کون کرے گا؟ ایکچولی بکری پالنی پڑتی ہے، گائے بھینس، اور ایکچولی یہ تو مرو پھر. جو خدا نے جو تمہیں نعمتیں دی ہیں وہ تم استعمال نہیں کر رہے. دیکھو میں بار بار کہتا ہوں نیچر کبھی تبدیل نہیں ہوگی چاہے سائنس کتنی ترقی کر جائے. آج کسی کا فون آیا کہ یورپ کے کسی کنٹری سے کہ بچے جو ہے نا عجیب سے پیدا ہو رہے ہیں نا، کچھ سمجھ میں ہی نہیں آ رہے کس ٹائپ کے بچے ہیں.
نفسیاتی قسم کے بچے مارکیٹ میں بہت اسپیڈ کے ساتھ آ رہے ہیں, خاص طور پر ان کنٹریز میں یہ زیادہ ہیں, لندن, امریکہ اور جو یورپ کے باقی کنٹریز ہیں نا, ان میں بچوں میں جو نفسیاتی بیماریاں ہیں ان کا ریشو زیادہ ہے. حقیقت ہے, ہمارے ہاں بچے اتنے آڑے ترچے نہیں ہوتے, ان کے یہاں یہ نفسیاتی ریشو بچوں میں نا, یعنی چیخنا چلانا ایک عجیب سا یہ زیادہ ہے. تو میرے پاس بھی کالز آ جاتی ہیں کہ بچے ہی نہیں, عجیب سے بچے ہیں, پتہ نہیں کیا ہو گیا, کوئی مرجھایا تو مرجھا ہوا بیٹھا ہوا ہے, سیدھا ہی نہیں ہو رہا, کوئی اچھل رہا ہے تو اچھل کود بھی بنا ہوا ہے وہ, ٹھیک ہے نا, وہ ٹک ہی نہیں رہا, عجیب کوئی نہیں, کچھ سارے نہیں لیکن ایک بڑا طبقہ ایسا ہے. اچھا, یہ بیماریاں بچوں کی مالدار گھرانوں میں زیادہ ہیں, غریب گھرانوں میں کم ہیں. تو مجھ سے مشورہ لے رہے تھے کہ بھئی یہ کیا کسی ڈاکٹر کو دکھائیں, کیا کریں. میں نے کہا دیکھو بچے نا فطرت پہ ہوتے ہیں, چاہے 10,000 سال پہلے کا بچہ ہو یا 10,000 سال بعد کا بچہ ہو, جو پہلے بچوں کو ماحول چاہیے تھا کل بھی وہی چاہیے, آج بھی وہی چاہیے. سائنس کی ترقی سے بچوں کی نیچر چینج نہیں ہوگی. میں نے کہا بچے کو ماحول چاہیے مٹی میں کھیلے, کیچڑ کے گولے اٹھا اٹھا کے ایک دوسرے کو مارے, گھنٹیاں بجا بجا کے بھاگے. آپ نے ایسا ممی ڈیڈی بنایا ہوا ہے بچوں کو, جو بڑے گھروں میں ہوتا ہے, اس کو نہ کسی سے لڑنے دے رہے ہیں, کوئی اونچی آواز سے بات کر لے اس سے تو اس کو اس دوسرے کو اس کے سامنے ڈانٹا جاتا ہے کہ بچے کی سیلف رسپیکٹ مجروح ہو رہی ہے. تمیز سے اس کو کھلایا جا رہا ہے, کھلانا چاہیے تمیز سے, بدتمیزی صحیح نہیں ہے, لیکن تمیز کی بھی ایک حد ہوتی ہے نا. تمیز جب اپنی لمٹ سے بڑھے گی نا تو وہ بدتمیزی بن جاتی ہے, ٹھیک ہے نا. یعنی بچے کو باپ بنا لیا ہے, کبھی باپ سے کبھی بھی پٹا ہی نہیں, غلطی سے بھی نہیں پٹا, اور اتنا وہ ایسے ممی ڈیڈی بالکل روزانہ شیمپو سے نہا رہا ہے وہ بالکل تمیز سے, اور ایسا کوئی نہ اس کو ڈانٹ سکتا ہے, ڈانٹے تو بالکل پھر اس کو منانے میں گھنٹے لگا دیتے ہیں کہ ڈانٹ دیا تو اب کہیں ایسا نہ ہو دل پہ لے جائے, تو منانے میں گھنٹے لگا دیتے ہیں. تو بچہ یہ پھر بچے کو بچے کے حساب سے نہیں چلایا جا رہا. بچہ تو ایسا گھنٹیاں بجا کے بھاگے, پکڑا جائے, کٹ جائے, پٹے, ٹھیک ہے نا, آئندہ توبہ کرے, پھر کبھی کچھ کر لے, پٹتے پٹتے کچھ بلڈ آئی. گھر میں بھائی چھوٹے ہوتے ہیں بچے نا, سب بھائی بہنیں لڑتے ہیں آپس میں, یہ ضروری ہے ان کے لیے لڑیں. وہ اس کی چیز چھین کے بھاگ گیا, اس کو غصہ آ رہا ہے, یہ سب چیزیں آہستہ آہستہ کیا ہو رہی ہیں, غصے کو برداشت کرنے کی طاقت. تبھی تو میں کہتا ہوں بچے زیادہ پیدا کرو, گھر میں ہی بچے آپس میں لڑ لڑ کے بہت کچھ سیکھیں گے, ایک دوسرے پہ خرچ کرنا بھی سیکھیں گے, ایک دوسرے سے چھیننا بھی سیکھیں گے, واپس کرنا بھی سیکھیں گے, شکایتیں لگانا بھی سیکھیں گے, شکایتوں پہ تنبیہ کرنا بھی سیکھیں گے کہ ہر وقت شکایتی ٹٹو نہیں بنے رہا کرو. بچے ہوتے ہیں نا ہر وقت, ایک گھر میں ہوتا ہے شکایتی ٹٹو, اس کا کام ہوتا ہے ہر وقت کیا کرنا, شکایتیں لگانا. یہ نیچرل ماحول ہے, کبھی کھانے کو مل گیا کبھی نہیں ہے, بھائی جا بھی سو جا آرام سے جا کے, ہر وقت پیٹ بھرا ہوا ان کا, ہر ساری ضرورتیں ان کی پوری ہو رہی ہیں. او بھائی آج نہیں ہے تو جاؤ, نہیں پکے جاؤ, باہر سے کچھ نہیں آئے گا, آج گھر میں دال پکی ہے کھاؤ. نہیں جی میں دال نہیں کھاؤں گا تو ان کے لیے بریانی منگوا دو, ان کے لیے برگر, جو تیرا باپ کھائے گا وہ بھی تو بھی وہی کھائے گا, کھانا ہے کھا نہیں, جا کے سو جا آرام سے. کانفیڈنس پیدا ہوتا ہے بچے میں, برداشت پیدا ہوتی ہے. آج تو میں دیکھ رہا ہوں ماؤں کو کھا لے کھا لے کھا لے, ایسا اس کو اتنی اپنی رسپیکٹ اپنے میاں کو دے دو, خدا کی قسم وہ پاؤں دھو دھو کے پیے گا. کیا خیال ہے, جو رسپیکٹ میاں کو ملنی چاہیے, جو باپ کو ملنی چاہیے, وہ کس کو مل رہی ہے, بچے کو. ہماری والدہ اللہ ان کی مغفرت فرمائے, ہمیں یاد ہے کھانا رکھا ہوتا تھا سامنے, اب سبزی میرا تو اب تک نہیں سبزی کھانے میں, سوائے بھنڈی کے مجھے کوئی سبزی پسند ہی نہیں ہے, اب تک نہیں ہے. لیکن ہم نے ماں والدہ کے چمٹوں کی ڈر سے گرم گرم چمٹا دکھاتی تھی, کھا آپ اس کو کھاؤ گے, ہم کھا رہے ہیں غصے میں نا, یوں کر کے, غصہ بھی آ رہا ہوتا تھا, کھا بھی رہے ہوتے تھے. تو وہ نیچرل ماحول ہی ختم کر دیا بچوں کا. لٹو ہم نے کھیلے ہیں, بنٹے ہم نے کھیلے ہیں, مارم پیٹی ہم نے کھیلی ہے, گیند سے نا اٹھا اٹھا کے پیٹ رہے ہوتے تھے, ایک دوسرے کو بھاگ رہے ہوتے, لگتی تھی ایسے وہ کمر کو سجاتے ہوئے یوں کر کے بھاگ رہے ہوتے تھے. یار بس آج کے بعد نہیں کھیلنی, آج کے بعد نہیں کھیلنا. یہ پٹتے تھے, پیٹتے بھی تھے, اسکولوں میں بھی پھڈے ہوتے تھے, جھگڑے ہوتے تھے, پھر صلح بھی ہوتی تھی. تو یہ سارا ایک ماحول ہے.
تو عجیب سے پتہ نہیں چھوئی موئی قسم کا حساب بن گیا بچوں کا. تو ظاہر ہے پھر بچہ نہیں رہتا, وہ ڈپریشن میں جاتا ہے. وہ گھر میں بہن بھائی نہیں ہے اس کے پاس کھیلنے کے لیے, وہ بڑوں میں رہ رہا ہے, وہ تو ویسے ہی پاگل ہو جائے گا. کھلونے بھی ایسے فینسی قسم کے دیے ہوئے ہیں نا, اتنے فینسی قسم کے کھلونے دیے ہوئے ہیں. خیر ہم نے پتھروں سے بھی مارم پیٹی کھیلا ہے, اللہ معاف, شکر ہے سرور پھٹا نہیں الحمدللہ. یہ حماقت ہے, اتنا نہیں ہونا چاہیے, ٹھیک ہے نا. یہ تو حماقت ہے کہ پتھر اٹھا کے مارنے بھاگ رہے ہیں. یہ تو شکر ہے کہ ایک دفعہ میرے لگا تھا یہاں گھٹنے پہ پتھر, وہ کافی دنوں تک درد رہا تھا اس میں. لیکن یہ زیادہ ہو جائے گا نا, پتھر سے تو سرور پھٹ سکتا ہے, کچھ بھی نقصان ہو سکتا ہے. تو پھر جو ہے نا وہ ٹائر لے کے نا, ٹائر نہیں ہوتے بنا کے, وہ ایک راڈ لے کے اس کو موڑا تھوڑا سا, ٹائر لے کے گھوم رہے ہیں جی. مٹی کے کھلونے ہم نے بنائے ہیں, مٹی کی گاڑیاں بنائی ہیں. پھر اس میں ٹینی نانا لگاتے تھے, اس کا نام ہم نے رکھا ہوا تھا ٹینی نانا. مٹی کی نا گاڑی بنا کے, ایمبولینس والا نہیں ہوتا اوپر, وہ کیا کہتے ہیں اس کو, سائرن, وہ ٹینی نانا ایسے کر رہا ہوتا نا, ٹینی نانا. تو ہم نے اس کا نام رکھا ہوا تھا. ہمارے کزن بھی, ہم ساتھ رہتے تھے, ہمارے کزن بھی ہوتے تھے, بڑا اچھا بچپن گزرا. تو ہم مٹی کی گاڑیاں بنا کے نا دور جاتے تھے. ایک مٹی گھر کے قریب تو تھی نہیں, کہیں دور جا کے بارشوں میں خاص طور پہ کیچڑ اٹھا کے لے آتے, چپکے سے لاتے, پھر اس کی گاڑیاں اپنے ہاتھوں سے بناتے, کار, اس کے اوپر پھر لگاتے وہ ایمبولینس والا, اس کا نام ہم نے کہا تھا ٹینی نانا. اب تک یاد ہے, ٹینی نانا لگاتے تھے ہم اس میں. پھر اس میں سوراخ کر کے رسی سے باندھ کے پھر گاڑیوں کی ریس لگا, پھر وہ ہم ٹکر مارتے تھے ایک دوسرے کی گاڑیوں کو اس سے کہ کس کی گاڑی ٹوٹتی ہے. تو سب سے پہلے ٹینی نانا ٹوٹتا تھا, وہ کمزور ہوتا ہے, کیونکہ اس کا ٹینی نانا توڑ دیا ہم نے. پھر کبھی مٹی کے وہ بنا رہے ہیں, کبھی کیا کر رہے ہیں, کبھی کیچڑ میں بھی کھیل رہے ہیں. پکڑے بھی جاتے تھے, اب ابا سے پٹائی بھی ہوتی تھی کہ بھائی اسکول کی کتابیں لے کے بیٹھو, کدھر گھوم رہے ہو. ایسا نہیں کہ خدا نخواستہ غلط لڑکوں میں لے جا کے کچھ چھٹے لگا رہے ہیں, ان میں لے جا کے بٹھا دیا. اتنی نگرانی ہوتی تھی, کوئی چھٹا وٹا تو نہیں, گالیاں تو نہیں سیکھ رہا, کہیں گالی نہیں چلتی تھی. باہر لڑکے گالیاں دے رہے ہیں, لیکن ہمیں گھر میں اگر کوئی گالی نقل بھی کر دی نا, کاپی پیسٹ بھی کر دیا, تو ایسی کی تیسی. لڑکیوں کا پیچھا نہیں کرتے تھے الحمدللہ, اس میں پتا تھا بھائی اگر جیسے اس طرح کی, یہ تو غیر اخلاقی حرکتیں ہو گئی نا. کچھ لڑکے ایسے بھی ہوتے تھے بچے جو بچپن سے ہی ان غیر اخلاقی حرکتوں میں تھے, اس میں تو ہم ڈرتے تھے کہ بھائی یہ تو بہت بڑا, یہ تو عزت کا جنازہ نکل جائے گا. تو کچھ تو باؤنڈری ہونی چاہیے, لیکن اتنا زیادہ اس کو آپ نے پابند بنا دیا, وہ تو بس, وہ تو پھر چھوئی موئی سی چیز نکلے گی, وہ ممی ڈیڈی رہے گا ساری زندگی, ڈرتا ہی رہے گا ہر چیز سے. تو میں جو بات کر رہا تھا جلدی سے اس کی طرف آؤں, یہ میں دودھ کی بات کر کے پھر میں اصل بیان کی طرف آتا ہوں. تو فطرت چینج بولو بھائی نہیں ہوتی. اللہ نے ہمیں جو چیزیں کھانے کے لیے دی ہیں, اب دیکھو دیسی مرغی کا ذائقہ ہی الگ ہے, اس کی طاقت ہی الگ ہے, وہ نیچرل ماحول میں پلتی ہے, اس کا سوپ بنا کے پیو, ہڈی چباؤ چبے گی نہیں. فارمی چکن پتہ ہی نہیں چلتا ہڈی شروع کہاں سے ہو رہی ہے, اس کی گوشت ختم کہاں ہو رہا ہے, ہڈی شروع کہاں ہو رہی ہے. ایسی مرمری سی ہڈیاں ہوتی ہیں, اس مرغی کو اٹھا کے یوں پھینکو گے کوئی دوبارہ اٹھنے کی گارنٹی نہیں ہے. تو پنجرے میں پیدا ہوئی, پنجرے میں بڑی, انسانی تصرف ہو گیا نا اس کے اوپر. تو دودھ جس کی اللہ قرآن میں تعریف کر رہا ہے, قرآن میں اللہ نے جن پھلوں کی اور جن خوراکوں کا تذکرہ کیا ہے نا, وہ صحت کے لیے بہت بہترین چیزیں ہیں, وہ بہترین چیزیں ہیں. تو اس میں دودھ کا اللہ کیسا تذکرہ کرتا ہے, ان لکم فی الانعام لعبرہ. ہاں میں بتا رہا ہوں, دودھ میں 3 کیا کرتے ہیں انسان, دودھ کے ساتھ 3 ظلم ہوتے ہیں. ایک کم درجے کا ظلم ہے کہ بوائل کر لیتے ہیں اس کو, تازہ نہیں, وہ اگر تازہ نہیں ہو تو پھر بوائل کرنا پڑے گا آپ کو, یہ بھی ذہن میں رکھیں. ایسا نہ ہو یہ گوالے جو دودھ دے رہے ہیں یہ کچا پینا شروع کر دیں, ان کو تو پتہ نہیں مینڈک نکال چھلنی سے کیا کیا نکالا جاتا ہے, لال بیگ اور مینڈک سب نکل کے ہمارے پاس آتا ہے. یہ جب چھانا جاتا ہے نا تو کچرا تو ہلکی چیز ہے, آپ سمجھتے اس میں یہ اس لیے چھانتے ہیں کہ تاکہ کچرا نکل جائے, یہ آپ کی حماقت ہے بھائی. میں حیران ہو رہا ہوں آپ کو. آپ مجھے بتاؤ یہ جو گوالے دودھ چھان کے دیتے ہیں کیا کچرا نکال کے, یہ مینڈک, لال بیگ, مکوڑے, گوبر, جو گائے کے پیشاب کی چھینٹیں, جو گائے بھینس جب پیشاب کرتی ہے نا, اور اپنا بھی پسینہ ہوتا ہے ان کا اس میں گوالوں کا, کیونکہ اتنی بھینسوں کا دودھ نکال کے اپنا پسینہ وسینہ, تو اس کے لیے بوائل کیے بغیر پیا نا تو پھر مر گئے, وہ تو بوائل. تو
پہلا دودھ کے ساتھ انصاف یہ ہے کہ وہ کیسے پیا جائے؟ تازہ. یہ پہلی بات ہے. نمبر 2، دوسرا ظلم کیا ہو رہا ہے؟ پتی ڈال دیتے ہیں دودھ کو، دودھ پتی بنا دیتے ہیں، دودھ کا کیا ہو گیا؟ بیڑا غرق. تیسری ناانصافی جو سب سے بڑی ناانصافی ہے، لوگ بڑے فخر سے کہتے ہیں ہم صبح 1 گلاس دودھ پیتے ہیں. پیتے کب ہیں؟ جب 2 پراٹھوں سے پیٹ بھر چکا ہوتا ہے ان کا. جب 2 پراٹھے کھا کے پیٹ ان کا کیا ہو چکا ہے؟ بولو، بھر چکا ہے. تو اتنا پھوڑنے کے پہ دودھ کا اثر نہیں ہوتا. وہ تھوڑا بہت فائدہ ہوگا، وہ تو تباہی ہے. ہم نبی کی سیرت میں دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دودھ کیسے پیتے تھے. کیا پورا کھانا کھانے کے بعد پھر آخر میں 1 گلاس دودھ کا یا دودھ پیتے تھے؟ ایسا نہیں ہے. ہمیں نبی کی سیرت میں یہ ملتا ہے کہ جب شدید بھوک لگتی تھی نا، تو بعض دفعہ پیٹ بھرنے کے لیے دودھ پیا جاتا تھا. کیونکہ جب بھوک لگتی ہے نا ٹائٹ، تو معدہ آپ کا ہر چیز کو بدن کا جز بنانے کے لیے تیار ہوتا ہے. ایسی کنڈیشن میں جب دودھ آنتوں میں جاتا ہے تو معدہ اسے بھرپور طریقے سے جذب کر کے ہڈیوں میں پہنچاتا ہے. آنکھوں کی بینائی تیز ہوگی، بال گرو کریں گے. تو دودھ بذات خود ایک خوراک ہے. رات کو دودھ اس وقت پیو جب کھانا نہ کھاؤ، رات کو پھر 1 گلاس دودھ پی کے سو جاؤ، یا صبح بہت ہلکا ناشتہ کر کے پھر 1 گلاس دودھ پیو. اور بھوک کے وقت آپ دودھ پیو گے نا تازہ، ایسا ہضم ہوگا کہ بہترین آپ کو صحت بھی بنے گی، بہت طاقت بھی آئے گی جسم میں، آپ کی اسکن اچھی ہونا شروع ہو جائے گی، آپ کے بال گرو کرنا شروع کریں گے، ہڈیاں مضبوط ہونا. بہت ایسی چیز ہے، میڈیکل سائنس اور حکیم بھی بتاتے ہیں، ڈاکٹر بھی، کہ اس سے بہتر اللہ نے غذا پیدا نہیں کی ہے. اس میں سب کچھ ہے. اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ 6 مہینے بچہ صرف دودھ پیتا ہے اور ساری چیزیں گرو کرتی ہیں، اس کی ہر چیز پرفیکٹ ہوتی ہے اس کی. اس کا مطلب سب کچھ اللہ نے کس میں رکھ دیا؟ دودھ میں رکھ دیا. ہاں اس کے بعد اس کو اناج بھی چاہیے، تو سارا دن دودھ نہیں ہے، لیکن اس طرح سے تو دودھ پیے گے. اور میں جانتا ہوں ایسے لوگوں کو جن کی 99 سال عمر ہوئی، وہ 3-3 4-4 کلو دودھ پیتے تھے. لیکن وہ ایسے پیتے تھے کہ عادت ڈالی، آہستہ 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 عادت ڈالی. پھر واکنگ بھی کر رہے ہیں، جاگنگ بھی کر رہے ہیں، جو بھی ان کی ایکٹیویٹی ہے، محنت مزدوری، تو آہستہ آہستہ جب عادت پڑتی ہے تو 3-3 4-4 کلو بھی. وہ تھے بڑے لہیم شہیم، آپ نہیں 3 کلو کہیں پی لیں تو اتنی جگہ ہی نہیں ہے، جائے گا کہاں وہ. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے پیتے تھے؟ جیسے مثال ملتی ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھوک سے بیتاب تھے، تو دودھ کا ایک پیالہ آیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سب صحابہ بھوکے تھے، سب کو بھوک لگ رہی تھی. تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی نے مجھے حکم دیا کہ سب کو پلاؤ. تو فرماتے ہیں ایک پیالہ دیکھ کے مجھے خیال ہوا کہ میری باری میں تو 2 گھونٹ بھی نہیں آئیں گے، اور سب شدید بھوک کی حالت میں. تو حضرت ابو ہریرہ نے پلانا شروع کیا. نبی کا معجزہ تھا، اس میں برکت ہوئی. وہ دودھ کا پیالہ ختم ہونے کا نام لے ہی نہیں رہا. سب نے سیر ہو کے پیا. پھر نبی نے حضرت ابو ہریرہ سے فرمایا پیو. یہ بالکل خالی پیٹ ہیں، جب شدید بھوک سے نڈھال ہو رہے ہیں، اور اس وقت کیا پیا جا رہا ہے؟ دودھ. آپ نے حضرت ابو ہریرہ سے فرمایا پیو. فرماتے ہیں میں نے پیا. فرمایا اور پیو. بار بار پلانے کے بعد حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ قد شبعت، میں سیر ہو چکا ہوں، مزید پینے کی گنجائش نہیں ہے. اب سمجھ میں آیا دودھ کیسے پیا جاتا ہے؟ نہیں آ رہا میرا خیال ہے سمجھ میں. وہ پراٹھے کھا کے تھوڑی بیٹھے ہوئے تھے، یہ بریانی اور برگر کھا کے پھر تو وہ تباہی ہے. گیس بنائے گا، پتہ نہیں جو دھماکے ہوں گے وہ آپ خود اس کے ذمہ دار ہیں. اس کا نہ گوالا ذمہ دار ہے، نہ بھینس ذمہ دار ہے. وہی لوگ کہتے ہیں نا دودھ پی کے پتہ نہیں کہ دھماکے شروع ہو جاتے ہیں. تو تبھی صحابہ کرام کی صحتیں تھیں. ان کی تو اتنی خوراکیں نہیں تھیں. آج پروٹین کے لیے کیا پھر ملٹی وٹامن کیپسول بھی لیے جا رہے ہیں، ٹیبلٹ بھی لی جا رہی ہیں، سیرپ بھی پیے جا رہے ہیں. وہ تو کچھ بھی نہیں پیتے تھے. اتنے صحت مند، اتنی زبردست ان کی جو ہے وہ ایکٹیویٹیز ہوتی تھیں، اور ایسا ان کی جان ہوتی تھی. کیا ہے؟ کھجور کھا رہے ہیں، دودھ پی رہے ہیں اور جو، اور تو کچھ چوتھی چیز. کبھی انار کھا لیا، وہ بھی غریبوں کو میسر نہیں تھا. کبھی انگور کھا لیا، وہ بھی امیر لوگ نہیں کھاتے تھے. 3 چیزیں: کھجور، اناج میں جو، یہ جو جو کی روٹی ہے نا، یہ اناج میں یہ کھا رہے ہیں. کاربوہائیڈریٹ کی جو کمی ہے نا، کارب کی، وہ کھجور سے اور کس سے ہو رہی ہے؟ جو سے ہو رہی ہے. باقی سارے پروٹین ان کو کہاں سے مل رہے ہیں؟ دودھ سے مل رہے ہیں.
اور تھوڑی بہت جو گندم میں اور کھجور میں رکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے. منرلز جو مل رہے ہیں ان کو وہ سارے کھجور سے مل رہے ہیں, آئرن وائرن یہ اس ٹائپ کی جتنی چیزیں ہیں نا, تو بس یہ 3 چیزیں کھا رہے ہیں فٹ فاٹ. لیکن جب اچھا ہمیں سیرت میں یہ بھی ملتا ہے صحابہ کی, کبھی انہوں نے دودھ بطور کھانے کے کھایا ہے, دودھ میں کچھ ملایا نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ملایا, خالی دودھ. حتیٰ کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی کو دودھ میں شہد ملا کے پیش کیا گیا, آپ نے منع کر دیا. منع کرنے کی وجہ یہ تھی کہ مجھے دنیا سے رغبت نہیں ہے, یہ تو بہت ہی خوبصورت مشروب ہو گیا نا, تو دنیا سے بے رغبتی کی وجہ سے کہ 2 چیزیں ملا کے نہیں پیوں گا میں. جائز ہے دودھ میں شہد ملا کے, فائدہ مند بھی ہے, لیکن ہمارے نبی نے بہرحال ایک روایت کے مطابق نہیں پیا کہ خالی دودھ یا صرف شہد, دونوں کا کمبینیشن نہیں. تو ہم دیکھتے ہیں صحابہ کی سیرت میں بھوک لگ رہی ہے تو مکمل دودھ سے پیٹ بھرا ہے بس, اور کچھ بولو نہیں. آج کوئی ایسا کرتا ہے؟ بولتے کیوں نہیں کرتا بھائی, یہ کیسے ہو سکتا ہے خالی دودھ سے پیٹ بھر لے. دوسرا ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ صحابہ کرام نے بھوک کے وقت صرف کھجور کھایا پیٹ بھر کے. پیٹ بھرنے سے مراد وہ والا توند بھرنا نہیں جو ہم لوگ بھر رہے ہوتے ہیں, ان کا پیٹ بھرنا بھی ہمارے حساب سے بہت کم تھا, یعنی جس کو وہ سمجھتے تھے کہ بہت کھا لیا. تو وہ جو سیر ہوتے تھے کھجوروں سے, اس کی بھی حدیث میں مثال ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھوک سے شدید پریشان ہوئے, گھر سے نکلے, راستے میں حضرت ابوبکر ملے, وہ بھی بھوک سے شدید پریشان اور کھانے کو کچھ ہے نہیں. حضرت عمر ملے, وہ بھی بھوک سے شدید پریشان. یہ تینوں صحابہ گئے تو ایک صحابی کے جب باغ تھا اس میں گئے, تو انہوں نے جب ان کو دیکھا تو فرمایا کہ اتنا, ان کا کھجوروں کا باغات تھے ان کے, فرمایا اللہ کی قسم آج مجھ سے بہتر میزبان اس کائنات میں کوئی نہیں ہے, اور آپ سے بہتر مہمان اس کائنات میں, یعنی کوئی مہمان کسی کے گھر آیا ہو نا تو کچھ معزز ہوتے ہیں, کچھ ایسے ہی ہوتے ہیں, تو آج سے پہلے بھی آج کے بعد بھی اتنے معزز مہمان کسی کو اللہ نے نہیں دیے ہوں گے. بھائی سید الانبیاء اور ابو بکر اور عمر, اور کہا کہ اپنے فخر میں کہا کہ مجھ سے بہتر اس پوری زمین پہ آج کوئی میزبان بھی نہیں ہے جس کو ان جیسے لوگوں کی میزبانی کا موقع مل رہا ہے. اب یہ تینوں حضرات بھوک سے شدید نڈھال ہو چکے تھے, یعنی آپ اندازہ لگائیں نا کتنا صبر کیا ہوگا, اتنی شدید بھوک. تو ان صحابی نے کیا کیا ہے, یہ نہیں کہ بھائی ہم ہوتے بھائی یہاں سے یہ لے آؤ, یہاں سے یہ, کوئی ہمارے یہاں بھوکا مہمان آ جائے آپ ادھر سے 3 برگر اٹھا کے لے آ, وہ ایسے وہ چانپوں کا آرڈر دیا ہوا ہے میں نے, وہ چانپے ہیں نا وہاں سے چانپے لے آ, تو ایسا کر نلی نہاری لے آ, مکھن کا تڑکا ضرور لگوا دینا اس میں, پورا ایٹم بم بنا کے نا ٹھیک ہے. کام کیا ہے ان کے, کام کیا تھے, گھوڑوں پہ سوار جنگ لڑ رہے ہیں, دن میں بھی, راتوں کو پوری رات تہجد پڑھ رہے ہیں. اتنی ٹف ان کی زندگی, محنت مزدوری, ان کو تو بہت کچھ چاہیے تھا نا. اور ہمارا کام کیا ہے, کچھ بھی نہیں. ایک صاحب سے میں نے پوچھا آج کل کیا کہہ رہے ہیں, کہہ رہے کمال. میں نے کہا آج کل کیا کر رہے ہیں, کہہ رہے کمال کر رہا ہوں. میں نے کہا کہہ رہے جو کچھ نہیں کر رہا وہ کیا کر رہا ہے, کمال کر رہا ہے. وہ جاب کر رہا ہوگا زیادہ سے زیادہ, وہاں جائے گا تھوڑا سا کمپیوٹر میں انگلیوں کو ٹھش پش کر کے آ جائے گا وہاں پہ, اور 2-4 اس طرح کی ہلکی پھلکی. اور ورک کسے کہتے ہیں, ہارڈ ورکنگ. ہارڈ ورکنگ یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنی گاڑی میں 1 گھنٹہ صدر پہنچے جا کنگ آپ نے کیا. ابے تو نے ہلا ہے نہیں, تو بیٹھا اسٹیئرنگ, دماغ تو تیرا تھک رہا ہے, کوئی فزیکل ایکٹیویٹی تو دماغ خراب ہو جاتا ہے ڈرائیونگ زیادہ کرنے سے. ویسے تو بیٹھا ہوا ہے زیادہ سے زیادہ. آج کل تو گاڑیاں بھی آٹومیٹک آ گئی ہیں, پہلے تھوڑا سا گیئر ویئر چینج کرنے میں مسل تھوڑے سے ہل جاتے تھے نا ادھر ادھر کے, وہ بھی نہیں ہو رہے. ایک صاحب مجھے کہنے لگے یار مجھے کچھ زکوٰۃ کے پیسے چاہیے. میں نے کہا کیا ہو گیا, کہہ رہے ہیں یار میری گاڑی آٹومیٹک ہے, میرے پاؤں تھک جاتے ہیں, میں مینول گاڑی لینا چاہتا ہوں. میں نے کہا اس کو دیکھو, وہ تھک جاتا ہوں نا بار بار, کہہ رہے ہیں وہ کلچ دبا کے نا میری یہ مسل جو ہے نا ان میں پین شروع ہو گیا ہے, تو کچھ میری مدد ہو جائے. تو میں نے کیا کہوں گا اس کو, آپ خود سوچو. تو پین ہو رہا ہے نا کلچ دبا کے, ٹھیک ہے آسائشیں اللہ نے دی ہیں, فائدہ اٹھانا چاہیے, لیکن یہ کوئی اتنی بڑی ٹینشن والے کام نہیں ہے کہ جس سے آپ کے لیے صبح شام چانپے کھاؤ, اب بریانیاں پھوڑو بیٹھ کے, اور یہ کرو اور وہ کرو, اتنے پراٹھے پھوڑو, یہ نہیں ہوتا. تو صحابہ کے کام بہت زیادہ, اور خوراک کیا دیکھیں, کبھی دودھ سے پیٹ بھر رہے ہیں, یہ ہلکی خوراک بولو نہیں ہے. یہ جو دودھ سے پیٹ بھر رہے تھے نا, یہ معمولی چیز نہیں ہے. یہ دودھ ان کی رگوں کو تر کر رہا ہے, ان کی
جو جس چیز کی باڈی میں کمی ہوئی ہے اس کمی کو پورا کر رہا ہے. یہ فیٹ نہیں پیدا ہونے دے رہا. ملائی کھانے سے انسان موٹا ہوتا ہے, دودھ پینے سے موٹا نہیں ہوتا. یہ کولیسٹرول نہیں پیدا ہونے دے رہا. اور کبھی کھجور سے پیٹ بھر رہے ہیں. تو جو میزبان تھے مجھے خوش ہوئے, تو اتنی شدید بھوک میں تینوں حضرات, تو انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا. انہوں نے کیا کیا, اپنے درختوں سے تازہ کھجوریں توڑ کر تینوں مہمانوں کے سامنے رکھ دیا. اب ہم شدید بھوک میں کسی کے گھر جائیں اور ہمارے سامنے کھجوروں کا برتن لا کے رکھ دیں, ہم کہیں گے بھائی تیرا دماغ خراب ہو گیا کہ رمضان میں افطاری کروا رہا ہے کیا تو ہم کو. میں یہ بتا رہا ہوں کہ ہماری صحتیں برباد کیوں ہو رہی ہیں. جو اصل خوراکیں تھیں اس کو ہم نے خوراک سمجھنا چھوڑ دیا ہے. ورنہ یہ اب ایسے بتا رہے تھے 2 کھجور ناشتے میں نا, آئرن کی کمی کے لیے حکیم بتا رہے ہوتے ہیں 2 کھجور ناشتے میں, زیتون کا 1 چمچ سوتے ہوئے, 11 بادام صبح, 3 بادام عصر کے بعد. میں ایک گاؤں میں گیا, ہم دورہ سرف کرنے جاتے تھے نا چمن میں, تو وہاں ایک گاؤں تھا, پرانا واقعہ ہے. تو میں دیکھتا تھا کہ وہ لوگ, ان کے ہاں خشک میوہ بہت ہوتا ہے, تو وہ اخروٹ کی پلیٹ رکھی ہوتی تھی, بادام کی پلیٹ رکھی ہوتی تھی, پوری پلیٹ کھا جاتے تھے بیٹھے بیٹھے. اور یہ جو بادام ہوتے ہیں نا پوری پلیٹ کھا جاتے تھے. میں کہتا تھا ہمیں تو بتایا گیا 11 بادام چھیل کے یہ کیا ہو رہا ہے. لیکن ان کی صحتیں کیسی ہوتی تھیں, زبردست. وجہ اس کی ہے کہ بھائی وہی کھا لی, بس یہی کھا لیا, آج بادام ہی کھا لیے بس بہت ہو گیا. اور پھر محنت بہت کرتے تھے. تو ہمارے یہاں وہ 11 بادام بھی کم وقت جو کھائے گا نا, 2 پراٹھے پھوڑنے کے بعد 11 بادام کھائے گا, وہ 11 پراٹھوں میں غائب ہو جائیں گے. ان کو پتہ ہی نہیں کہ یار ہم نے جانا کہاں ہے, سارے کھانچے تو بھر گئے ہیں, ہم کدھر جا کے فٹ ہوں. وہ سوچتے ہی رہتے ہیں اندر جا کے, یار وٹامن ای کی کمی کے لیے اس نے بادام کھایا ہے, تو یہ کھپے کہاں جا کے, ہم فٹ کہاں جا کے ہوں, ایڈجسٹ ہی نہیں ہو رہے ہوتے ہیں نا وہ جا کے. پھر اوپر سے آپ کہہ رہے ہیں ڈاکٹروں نے کہا دودھ بہت ضروری ہے. ڈاکٹر نے جو کہا نا دودھ بہت ضروری ہے, وہ 2 پراٹھے پھوڑنے کے بعد نہیں کہا اس نے, سمجھ رہے ہو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے کھجوروں کی اپنی تر کھجوریں لا کے آپ کے سامنے رکھ دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم, کتنی شدید بھوک تھی آپ کو, آپ نے, اور آپ تجربہ کر کے دیکھیں, شدید بھوک میں تازہ کھجوریں بڑا مزہ کرتی ہیں. اتنا مزہ آتا ہے نا, کیونکہ ایک دم انرجی آتی ہے اس میں, جو ہے وہ نشاستہ بھی ہے نا کھجور میں, تو ایک دم طاقت آتی ہے باڈی کے اندر. تو صحابہ کرام نے وہ کھجوریں, تینوں حضرات نے وہ کھجوریں کھائی ہیں. پھر انہوں نے اپنے کنویں کا ٹھنڈا پانی پیش کیا. حکیم ڈاکٹر کہتے ہیں نا کھانے کے بعد پانی نہ پیو, تو وہ اس لیے کہتے ہیں کہ کھانا اتنا کھا چکے ہوتے ہیں کہ پانی بھی جگہ تلاش کر رہا ہوتا ہے, اس کو بھی نہیں ملتی. لیکن نبی کی سیرت سے ملتا ہے کہ جب آپ نے پیٹ بھرنا اس زمانے کے لحاظ سے, جو 1/3 پیٹ جس کو کہتے تھے, تو اس کے بعد آپ نے پانی بھی پیا ہے, کیونکہ پانی کا مزہ ہی کھانے کے بعد آتا ہے. یہ بھی نیچرل ہے. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کھانے کے بعد پانی پینا خلاف سنت ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. کھانے کے بعد پانی پینا نیچرل ہے, انسان کی فطرت ہے, اس کا دل چاہتا ہے پانی پینے کا, اور مزہ ہی اس وقت آتا ہے. اور قرآن و سنت سے بھی ثابت ہے. ایک تو یہ حدیث سے آپ نے کھایا, کھجوریں کھائیں اور سیر ہو کے پھر پانی پیا آپ نے, اور پھر آپ نے فرمایا اللہ کی حمد و ثنا کی, اور پھر آپ نے فرمایا لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ, تم سے ان نعمتوں کے بارے میں قیامت میں سوال ہوگا. ہم بریانیاں پھوڑ رہے ہیں, برگر کھا رہے ہیں, چانپیں کھا رہے ہیں, اور کلیجیے کھا رہے ہیں, اور جناب آج کوفتے کھا رہے ہیں, اور ہم سمجھتے ہیں ہم سے سوال نہیں ہوگا. اور صرف اتنی شدید بھوک میں چند کھجوریں کھائی ہیں, آپ نے فرمایا یہ اللہ نے ہمیں جو نعمتیں دی ہیں اس کے بارے میں ہم سے سوال. تو نعمت کی قدر بھی جب ہوتی ہے, جب شدید بھوک کے بعد آدمی چند نوالے کھاتا ہے نا, پھر پتہ چلتا ہے یہ رزق کتنی بڑی نعمت ہے. آج ہم بھوک لگنے ہی نہیں دیتے, لگنے سے پہلے ہی پھوڑ دیتے ہیں بیٹھ کے, تو نعمت کا نعمت ہونے کا بھی احساس نہیں ہوتا. جیسے افطار کے وقت نبی جو دعا پڑھتے تھے, شدید بھوک پیاس میں جب روزہ کھولتے تھے اور پانی پیتے تھے, ایسا ہوتا ہے نا, کتنا مزہ آتا ہے نا, ایک دم جسم میں انرجی آتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے ذهب الظما, پیاس چلی گئی, وابتلت العروق, رگیں تر ہو گئیں, جو خشک ہوئی تھی نا پوری باڈی, اس میں سب میں ایسا بلڈ دوڑنا شروع ہو گیا, تر ہو گئی وہ. وثبت الاجر انشاءاللہ, اور آخرت میں اجر بھی ثابت ہو گیا. ہر طرح سے مزے ہی مزے ہیں بھائی افطاری میں, کھانے کا بھی مزہ, رگیں بھی تر ہو گئیں, اور آخرت میں اللہ نے روزے کا اجر بھی انشاءاللہ لکھ لیا.
تو بات بات پہ شکر ادا کرنے کی ترغیب دی جا رہی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجوریں تناول فرمائیں اور سیر ہوئے اور پانی پیا, اور کیا فرمایا؟ ذهب, آپ نے فرمایا لتسألن یومئذ عن النعیم, جس قیامت قائم ہوگی تو ہم سے ان نعمتوں کے بارے میں, یا تو یہ آیت پڑھی یا آپ نے خود فرمایا کہ ہم سے سوال ہوگا قیامت کے دن. تو یہ جو کھانے کے بعد پانی ہے نا, یہ نیچرل, انسان کا دل چاہتا ہے, مزہ ہی جب آتا ہے کھانے کے بعد. یہ قرآن و سنت سے ثابت ہے. ایک تو یہ حدیث میں نے پیش کی, یہ موضوع نہیں ہے لیکن یہ بات آ گئی ہے تو میں بتا دوں, یہ حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے. دوسرا قرآن میں کہتا ہے کلو وشربو, کھاؤ اور پیو. تو سمجھو یہ چیزیں ملی ہوئی ہیں آپس میں, بظاہر ایسا لگ رہا ہے. اور کھانے کے بعد کی جو دعا ہے نا, وہ ہے الحمد للہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین. من المسلمین لوگ پڑھتے ہیں لیکن جو الفاظ ہیں مسلمین کے ہیں, ویسے من المسلمین بھی ٹھیک ہے. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں کھلایا اور ہمیں پلایا اور ہمیں فرمانبردار بنایا کہ آج ہم اس کا شکر ادا کر رہے ہیں. تو کھلانے کے ساتھ کس کا ہے؟ تو یہ کھانے کی دعا, پینے کی نہیں ہے, لیکن اس میں پینے کا بھی شکر ادا کیا جا رہا ہے. اس سے مطلب کہ کھانا پینا دونوں, بولو بھائی, ساتھ ساتھ, یہ دونوں ساتھ ساتھ ہیں. وہ مجھے وہ ان کا پرینک یاد آ رہا ہے, ایک لڑکوں نے پرینک بنایا ہے میرے, ہر چیز کو الٹا کیا ہوا ہے انہوں نے, تو ہر ایک کی نقل اتاری ہے نا. اس میں نقل اتارتے میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر سارا دنیا الٹی ہو جائے تو کیسے نظام چلے گا. تو اس میں یہ دکھایا ہے کہ ماں باپ, ایک بچہ کتاب پڑھ رہا ہے تو ماں باپ کہہ رہے ہیں ہر وقت کتابیں پڑھتے رہتے ہو, کبھی لیپ ٹاپ لے کے بھی بیٹھ جایا کرو, کبھی موبائل بھی دیکھ لیا کرو, یعنی الٹی کہانی چل رہی ہے. تو ہر چیز کو الٹا کر کے دکھایا کہ اگر دنیا الٹی ہو جائے تو کیا ہوگا, پولیس والے سمجھا رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, ٹھیک ہے. اس طرح کا نا ساری چیزیں بڑا دلچسپ بنایا. تو میرے بارے میں بھی انہوں نے کچھ مذاق کیا, تو میں لوگوں کو سمجھا رہا ہوں شادی بالکل بھی نہیں کرو, اور اگر کرنی ہے تو 40 سال میں کرو جب صحیح سے بڈھے ہو جاؤ. مجھے بڑا اچھا لگا وہ نا, کہ بالکل الٹا کر کے. تو اگر میں آپ کی باتوں میں آ گیا نا تو میں یہی بیان کروں گا, بھائی بالکل نہیں کرو. کیا ضرورت ہے بکھیڑوں میں پڑھنے کی؟ کرنی بھی ہے تو 40 سال میں جب میچور ہو جاؤ اور بالکل اب مرنے کے قریب ہو جاؤ تو پھر کر لو. اور عام طور پہ بہت سے لوگ یہ باتیں کر بھی رہے ہوتے ہیں, لیکن آپ کو چونکہ میرے اسٹائل میں عجیب سی اس لیے لگ رہی ہے کہ یار یہ کبھی ایسی باتیں کرتا نہیں ہے. تو مجھے بڑا اچھا لگا تھا, میں نے ان کو بلا کے پھر ان کا تھوڑا سا ان کو بتایا کہ مجھے بڑا اچھا اسٹائل لگا آپ کا. خیر وہ ہیں بھی دیندار نا, تھوڑے سے اچھے, یعنی کوئی بے حیائی نہیں ہوتی ان کے جو وہ اس طرح کے وہ کرتے ہیں. خیر, تو اللہ تعالیٰ نے کھانے, میں بتا رہا تھا کہ دیکھو دودھ پینا سمجھ میں آ گیا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو فطری چیزیں ہیں, نیچر ہے, وہ چینج نہیں ہوتی. اب بچوں کو بچوں جیسا ماحول چاہیے, اور بڑوں کو آج بھی کھجور بھی چاہیے, دودھ بھی چاہیے, اناج بھی چاہیے. برگر بیڑا غرق کر دے گا اس اناج کا, جس کنڈیشن میں, جس فارم میں اللہ نے دیا ہے نا, اسی فارم میں کھانا پڑے گا آپ کو. تو آپ دودھ اگر چاہتے ہو نا فائدہ اٹھاؤ تو تازہ دودھ پیو, لیکن اس ٹینشن میں لوگ پڑتے اس لیے نہیں ہے کہ اس کے لیے بھینس پالنی پڑتی ہے, یا بکری پالنی پڑتی ہے, یا اونٹنی پالنی پڑتی ہے, یا گائے پالنی پڑتی ہے. تو پال لو, کیا جا رہا ہے بھائی, صحت سے بڑھ کر کوئی چیز ہے؟ اتنا پیسہ تم نے بحریہ ٹاؤن میں لگا دیا پلاٹ لینے کے چکر میں. یار ایک چھوٹا سا کچا پلاٹ لیتے, ایک بندے کو اجرت پہ بھینس دے کے رکھتے کہ یار یہ ہمارے گھر کا تازہ دودھ بھینس سے آئے گا, جو بچے گا وہ بیچ دیں گے اور تیری اجرت بھی یہیں سے نکلے گی, جو بکے گا اسی سے تیری تنخواہ, یہ گوبر شوبر تو نے صاف کرنا ہے. تو اس میں کیا جا رہا ہے؟ لیکن اصل بات یہ کہ صحت کی فکر نہیں ہے, دل اٹکا ہوا ہے اس سریے میں جو آپ کے مکان میں ڈالا جائے گا. جو ہڈیوں میں سریا ڈالنا, جو دودھ جو ہے نا آپ کی ہڈیوں میں سریا پیدا کرتا ہے, وہ بالکل غافل ہو گئے ہیں اس سے. وہ سمجھ رہے ہم جیسے ہیں قیامت تک ایسے ہی رہیں گے. وہ جب بحریہ ٹاؤن میں آپ کا گھر تیار ہوگا نا, آپ کی ہڈیوں میں ٹک ٹک کی آوازیں آ رہی ہوں گی اس وقت. ایک صاحب میرے پاس آئے, کہہ رہے یار پتا اچھا بھلا تھا, میں پتہ نہیں اب سردے سے اٹھتا ہوں تو 2-3 ٹک کی آوازیں آتی ہیں. کہہ رہے پہلے تو میں ان کا یہ نہیں کوئی کہنا چاہ رہے تھے, پہلے میں سمجھا دائیں بائیں سے کہیں سے آ رہی ہیں, تو پتہ چلا کہ اپنے گھٹنے سے آ رہی ہیں یہ. تو میں نے کہا بس اب ایک گھٹنے سے آئی ہیں, اب اس کو صحیح کرنے میں لگو گے تو تھوڑے دنوں میں دوسرے گھٹنے سے بھی ٹک کی آواز آنا شروع, اور پھر کمر سے بھی ٹکا ٹک کی آوازیں آنا شروع ہو جائیں گی. پھر میں نے کہا چیئر لا کے بیٹھ جاؤ گے تھوڑے دنوں میں یہاں پہ. تو وہی ہے, صحتوں کی ایسی کی تیسی کر کے چھوڑی ہوئی ہے, پھوڑتے جا رہے ہیں. خیر میں تو جلدی سے وہ موضوع کو سمیٹوں, کہاں چلے گئے ہم, لیکن موضوع بنا کے یہ باتیں ہوتی نہیں ہیں, گریوی میں آ جائیں تو
اچھی ہوتی ہیں. خیر, تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فذرنی ومن یکذب بہذا الحدیث, چھوڑ دو اس کو, مجھے اس کے ساتھ چھوڑ دو بس, کیونکہ میں نے اتنے دلائل قائم کر دیے. میں دودھ کی مثال دے رہا تھا کہ اس چارے کو آپ لے کے جاؤ, جاپان کے سائنسدانوں سے بولو کہ یار تیل کا ایک قطرہ نکال کے دکھاؤ, وہ کہے گا میرا تیل نکل جائے گا, اس سے تیل نہیں نکلے گا. تو اللہ فرماتے ہیں کہ تم, اگر اللہ بادام کھلانے کا حکم دے دیتے بھینس کو, تو ہم کہتے ہیں اللہ پھر ہم خود ہی نہ کھا لیں, اتنی ٹینشن اور اتنا مہنگا بادام, تو دودھ کتنا مہنگا نکلے گا. تو اللہ نے فرمایا میں ایسا دودھ, ہاں تو یہ دودھ میں بتا رہا تھا بہت ٹائٹ چیز ہے, لیکن اب ٹائٹ کیوں نہیں ہو رہی, یہ فائدہ کیوں نہیں پہنچا رہا, وہ ہماری حماقتوں کی وجہ سے نہیں پہنچا رہا. تو اللہ فرماتے ہیں ایسی خاندانی چیز اس کے تھنوں سے نکالوں گا, کھلاؤ گے کیا؟ وہ چارہ جو کسی کام کا نہیں ہے. گندم کا دانہ تم لے لو گے, چھلکا جو تمہارے کام کا ہے ہی نہیں, وہ کس کو کھلانا؟ اس بھینس کو کھلانا. بھوسی ٹکڑے کھلانا, جو گھر میں بچی ہوئی روٹیاں نہیں ہوتی جو پھینک دیتے ہیں لوگ, کسی کے کھانے کی نہیں ہوتی, وہ بھوسی ٹکڑے اس کو کھلانا. اچھا یہ بات بتا دوں, کراچی کا جو میں جو بھینس کا دودھ ہے نا, وہ بڑا خاندانی ہے. پنجاب کی بہت سی چیزیں اچھی ہیں, دودھ پنجاب کا مزیدار نہیں ہے. پنجاب والے حضرات معذرت کے ساتھ, یہ بہت لوگوں نے تجربہ کیا ہے. کراچی میں جو بھینسوں کا دودھ ہے, جو گوالوں سے ہو کے آتا ہے, اس میں جو خوشبو آپ کو ملے گی, تجربہ یہ کیا ہے اکثر, پنجاب میں دودھ میں وہ خوشبو نہیں ہے. وجہ اس کی یہ کہ یہاں باقاعدہ یہ بزنس ہے بہت بڑا, کیونکہ یہاں بھینسیں یہاں کی تو ہیں نہیں, تو ساری وہاں سے لائی جاتی ہیں. تو یہ لوگ بھینسوں کو کھلاتے ہیں, گھاس پھوس کراچی میں ہے نہیں, تو ان کو خوراک بڑی خاندانی کھلائی جاتی ہے. چنے کے دانے, اٹی مٹی, پتہ نہیں کیا کیا ان کی اصطلاحات ہیں, اور روٹیاں, اور اس کے اتنے پروٹین اس کو ملتے ہیں کہ دودھ بڑا خوشبودار پیدا ہوتا ہے. جبکہ پنجاب میں جو بھینسیں ہیں وہ گھاس پہ پلتی ہیں, گھاس کے علاوہ دوسری کوئی چیز زیادہ کھانے کو ان کو, جو کھیتوں میں چرنے والی, ہو سکتا ہے جو باندھ کے کھلاتے ہیں وہ بھی ویسے ہی ہو. تو اس لیے دونوں دودھوں کے ذائقے میں بڑا فرق ہے. تو اور اتنی موٹی ملائی آئے گی یہاں دودھ کے اوپر. تو پنجاب سر آنکھوں پہ ہر چیز میں آگے ہے, یعنی خوراک کے معاملے میں. لیکن بھائی دودھ جس نے بھی تجربہ کیا ہے, جب بھینس کراچی میں آئے گی نا, تو اس کو جو پروٹوکول ملتا ہے, دودھ اسی حساب سے پھر وہ پیدا کرتی ہے. حالانکہ اس میں گوالے نے اپنا پروٹوکول بھی شامل کیا ہوا ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. بھینس اتنا نہیں دیتی جتنا گوالا خود دیتا ہے, تو وہ خود دینے کے باوجود بھی پھر بھی کافی صحیح رہتا ہے وہ. خیر, تو اللہ فرماتے ہیں یہ سوکھا چارہ ہم اس جانور کو کھلاتے ہیں, نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین. ایسی مشین بنا دی جاپان کے سائنسدان, تو ایک روبوٹ بنا کے فخر کر رہے ہیں, بٹن دباؤ ادھر جاتا ہے, بٹن دباؤ یہ ریموٹ کنٹرول یوں کرو تو ادھر آ جاتا ہے بھائی, یہ والا بٹن دباؤ تو یہ والا ہاتھ اوپر کرتا ہے, یہ بٹن دباؤ تو یہ والا ہاتھ نیچے کرتا ہے. یہ اس پہ فخر کر رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں اس بھینس میں ایسے سافٹ ویئر میں نے ڈال دیے ہیں, سوکھا چارہ کھلاتے ہو, اسی سوکھے چارے سے اس کا گوبر بنتا ہے. وہ گوبر کیا کرے گا؟ زمین میں جائے گا, زمین کی انرجی کو, طاقت کو بحال کرے گا, تاکہ دوبارہ اس سے گھاس اور نباتات پیدا ہوں. اسی چارے سے اس کا بلڈ بنے گا, تاکہ یہ مشین کو جو ایندھن چاہیے, جو پاور چاہیے نا, وہ پاور تو ہر مشین کو چاہیے ہوتی ہے نا, تو وہ جو پاور اس کو چاہیے وہ بلڈ بھی اسی گھاس سے پیدا ہوگا. اور اللہ فرماتے ہیں جس جگہ پہ گھاس اور گوبر اور خون بن رہا ہے, تو اسی گوبر اور خون کے درمیان سے ہم تمہارے لیے لبنن, ایک دودھ نکالتے ہیں, خالصاً, جس میں نہ گوبر کی بدبو, نہ خون کی بدبو, نہ گوبر کی رنگت, نہ خون کی رنگت. یہ تو اس کا کلر ہوتا ہے بالکل پیور وائٹ کلر, کیسا چمکتا ہوا وائٹ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. اور گھاس دیکھو کس کلر کی ہے, گوبر دیکھو کس کلر کا ہے, بلڈ دیکھو کس کلر کا ہے, دودھ ایسا چمکتا ہوا وائٹ. اللہ فرماتے ہیں یہ تو اس کی خوشبو میں نے تمہیں بتا دی کہ نہ گوبر کی بدبو, نہ خون کی بدبو, نہ گوبر کی رنگت, نہ, یعنی کلر اور خوشبو تو میں نے تمہیں بتا دیا. مزیدار کتنا ہوتا ہے, سائغا للشاربین, پینے والوں کے حلق میں پھسلتا چلا جاتا ہے. وہ ہمارے حضرت فرماتے ہیں جب میں آیت کی تلاوت کرتا ہوں ایسا لگتا ہے ایک گلاس لبالب دودھ کا میں نے پی لیا, ایسا مزہ آتا ہے. جو پینے میں مزہ آتا ہے اس سے زیادہ اس آیت کی تلاوت میں مزہ آتا ہے. سائغا للشاربین, یہ لفظ کسی اور مشروب کے بارے میں نہیں ہے قرآن میں. سائغا نا آسانی سے حلق میں اترتا ہے. میرے علم میں ایسی کوئی دوسری آیت نہیں ہے جو دودھ کے علاوہ کسی اور چیز کے بارے میں اللہ نے کہا ہو. یہ انار کے بارے میں کہ آسانی سے حلق میں اترتا ہے, شہد کے بارے میں بھی نہیں کہا کہ پھسلتا ہوا جاتا ہے.
دودھ ایسی مزے کی چیز ہے, جب پیو نا تو دل چاہتا ہے کھینچتے چلے جاؤ, لیکن بھوک میں پیتے نہیں نا, تو اس لیے وہ تو پراٹھے کھا کے پی رہے ہوتے ہیں نا, تو پھر پھسلتا نہیں ہے, پھر وہ ابلتا ہے, یار یہ کیا کر رہا ہے بھائی, کیوں لے جا رہا ہے مجھے, اتنا مزیدار. تو اللہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فذرنی, آپ نے سمجھا دیا, اب بھی اگر یہ خدا کے منکر ہیں چھوڑ دیں مجھے. ومن یکذب بہ, میں حضرت موسیٰ اور فرعون کا بتا رہا تھا, تو اتنے دلائل اللہ نے قائم کر دی اپنے ہونے کے, پھر بھی جو بدبخت انسان ہے وہ کہتے ہیں نہیں اللہ مجھے آ کے اپنی زیارت کرائے میں دیکھوں. وہ بھائی اگر زیارت ہی کرا دے پھر تو آزمائش ختم نا, تو دیکھی بھی چیزیں ہیں, پھر کیا ایمان, کیا کفر, کیا شکر گزاری, کیا ناشکری, پھر تھوڑی ہے, پھر تو سارے انسان کے بچے بن کے زندگی گزاریں گے, پھر تو سارے آ جائیں گے, پھر تو جو اللہ کہے گا وہ کرتے چلے جائیں گے. آزمائش تو یہ کہ نشانیاں دیکھ کر کس پر یقین کرو, اللہ پر, اپنے رب کو پہچانو. تو جو کام فرعون نے کیا تھا نا, حضرت موسیٰ نے دلائل کے انبار لگا دیے. فرعون کے پاس جب جواب نہیں بنا نا, تو مذاق کیسے اڑایا اس نے, یا حامان ابن لی سرحن, اے میرے وزیر حامان, ابن لی سرحن, ایک مضبوط محل بنا بہت اونچا, لعلی اطلع الی الہ موسیٰ, اتنا اونچا ہونا چاہیے کہ اس کی چھت پہ چڑھ کر میں موسیٰ کے خدا کو دیکھنا چاہتا ہوں, مجھے نظر آ جائے گا. ابھی تو یہاں سے نظر نہیں آ رہا, شاید اوپر چڑھوں گا تو نظر آ جائے گا. قرآن کیا کہتا ہے, واستکبر ہوا وجنودہ, فرعون نے تکبر کیا, خدا کی آیات کا مذاق اڑایا. بھائی تو کچھ اور دلیل دے دے, کچھ اور بات کر لے, یہ کہ میں سوچتا ہوں, غور کرتا ہوں اس پہ, میں جو خدا کے منکر ہیں آپ کو ان کے ساتھ بٹھا کے مناظرہ کروا دیتا ہوں, یہ کہہ دے تو, یہ کیسی بات کر رہا ہے, یہ تو مذاق اڑانے والی بات ہو گئی نا. اللہ فرماتے ہیں جب یہاں تک آئے نا فرعون کہ میں سیڑھیاں, کبھی کہہ رہے سیڑھیاں لگاؤ میں چڑھ کے دیکھوں گا آسمانوں پہ خدا کو, تو اللہ فرماتے ہیں فرعون نے تکبر کیا, وظنوا انہم الینا لا یرجعون, اور یہ سمجھا کہ فرعون کو ہمارے پاس آ کے ان باتوں کا جواب نہیں دینا, اس خوش فہمی میں مبتلا ہو گیا. وہ سمجھ رہا تھا کہ کوئی ان باتوں کو سننے والا نہیں ہے, بس ایسے ہی میں مصر کا بادشاہ ہوں تو بس میں ہی سب کچھ ہوں. واستکبر هو وجنودہ فی الارض بغیر الحق, ناحق تکبر کیا اس نے بھی اور اس کے لشکر نے بھی, اس کے وزیر حامان نے بھی, جو ماتحت ہوتے ہیں نا حکومتوں کے, ظالموں کے, وہ بھی اپنے مقتداؤں کے ساتھ اسی جہنم کی آگ میں جائیں گے. تبھی قرآن کہتا ہے کہ اوردہم النار, فرعون اپنی قوم سمیت جہنم کی آگ میں داخل ہوگا, اپنی قوم کو بھی اس نے آگ میں, اوردہم آگ میں ڈلوائے گا ان کو, یعنی مروا دیا اس نے اپنی قوم کو بھی. تو اس لیے بار بار علماء کہتے ہیں کہ اپنے بڑے کی وجہ سے حق کے راستے کو کبھی بھی نہیں چھوڑو. بڑے کون ہوتے ہیں؟ سیاسی لیڈر. آج کل لوگ اپنے سیاسی لیڈر کی وجہ سے حق بات نہیں کرتے, یہ جرم بہت ہو رہا ہے معاشرے میں. آپ کا سیاسی لیڈر کتنا ہی غلط کرے اس کی ہر غلطی ٹھیک ہے, آپ کے جو اپوزیشن کا لیڈر ہے وہ کتنا ہی صحیح کرے اس کا ہر صحیح کام کیا ہے؟ غلط ہے. یہ ہر سیاسی جماعت میں چل رہا ہے. تو یاد رکھو, جب اللہ آپ کے سیاسی لیڈر کو اس کی غلطیوں پہ پکڑے گا نا قیامت کے دن, تو اللہ آپ کو بھی پکڑے گا جو اس کی طرف سے غلط سلط تعویلات کرتے تھے اس کی چمچا گیری میں. بہت مشکل ہے بات سمجھانا. اور کسی کے صحیح یا غلط, کسی کی غلطی یا صحیح کا فیصلہ اس لیے نہیں کیا جاتا, اس سے نہیں کیا جاتا کہ یہ کیسا ہے, اس سے کیا جاتا ہے کہ اس کا یہ عمل کیسا ہے. یہ ہمارے ایک بہت بڑا فالٹ ہے کہ یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے تو اب اس کا جو بھی کام ہوگا وہ کیا ہوگا؟ خراب ہوگا. اور یہ بندہ چونکہ صحیح ہے, آپ کے خیال میں صحیح ہے, تو اب یہ ہر الٹا کام بھی کیا کر رہا ہوگا؟ صحیح کر رہا ہوگا. یہ مارکیٹ میں ہول سیل کے حساب سے یہ بیماری چل رہی ہے. تو اپنے سیاسی لیڈروں کا نا اتنا دفاع کرو جتنا افورڈ کر سکو. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ یہ سوچ لیا کرو قیامت کے دن جب اللہ پوچھے گا کہ تم نے جس کو ووٹ دیا تھا, تم جس کی سیاسی تنظیم میں تھے, جب وہ یہ قانون پاس کر رہا تھا یا یہ الٹا کام کر رہا تھا یا حکومت سے یہ غلط مطالبہ کر رہا تھا یا اپنی ہر غلطی کو صحیح کر رہا تھا, تو تم نے یہ سوچا تھا کہ یہ صحیح کر رہا ہے یا غلط کر رہا ہے, اور مجھے اللہ کے سامنے اس کا حساب دینا ہے کہ اللہ جب مجھ سے پوچھے گا, تو یہ سوچے سمجھے بغیر آپ جو کیے جا رہے ہو نا, یہ بڑے لیڈر ہی آپ کو مروا دیں گے قیامت کے دن, ٹھیک ہے نا, بولیں گے. اور قرآن میں جگہ جگہ آتا ہے کہ جو بڑے ہوں گے چھوٹے برات کا اعلان کریں گے کہ ہم تو تمہاری چمچا گیری میں اور تمہیں لیڈر مان کے یہ سب کچھ کر رہے تھے, آج تم ہمیں اللہ کے عذاب سے بچاؤ, تمہاری وجہ سے برباد ہوئے ہیں. تو وہ جواب میں کہیں گے کہ ہم تمہیں جب بچا سکتے جب ہم خود تو بچتے, ہم جو خود نہیں بچ رہا وہ دوسروں کو کہاں سے بچائے گا.
تو اس لیے بھائی ان اپنے لیڈروں کا دفاع اتنا کرو جتنا ایفورڈ. وہ مجھے بچپن کا ایک لطیفہ یاد آ گیا, ایک مزاحیہ. ہم تو بچپن میں نا آڈیو کیسٹیں بھی مزاحیہ سنا کرتے تھے, تو اور وہ کچھ ویڈیو بھی آج کل بھی آ جاتے ہیں وہ یوٹیوب پہ. تو ایک آدمی کو عادت تھی کہ وہ بھولنے کی نا, تو بھولے سے پتہ نہیں کیا کیا کر رہا ہوتا تھا. تو کسی نے کہا کہ تو کبھی بھولے سے اپنی بیوی کو بہن سمجھا ہے؟ اتنے بڑی بڑی چیزیں بھولتا ہے. کہہ رہے ہم اتنا بھولتے ہیں جتنا افورڈ کر سکیں. اتنا ہی بھولتے ہیں جتنا افورڈ کر سکیں. تو جو گھنے ہوتے ہیں نا آج کل بے وقوف, وہ بھی اتنے ہی بے وقوف ہوتے ہیں جتنا کیا کر سکیں, افورڈ. لیکن اپنے سیاسی لیڈروں کے بارے میں اتنی تعویلات کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ قیامت کے دن ہم یہ افورڈ نہیں کر سکتے. تو اپنے لوگوں کا اتنا دفاع کیا کرو جتنا برداشت ہو جائے. بسوں کے پیچھے بار بار بتاتا ہوں لکھا ہوتا ہے تب پڑھے تو پاس کر, ورنہ کیا کر, ورنہ برداشت کر. یہ بہت اہم پوائنٹ کی بات لکھی ہوتی ہے اس میں. یہ آپ سمجھ رہے ہیں صرف یہ میرے بارے میں لکھی ہے کہ اوورٹیک نہ کروں. یہ ایک اصول اور ضابطہ اس ٹرک ڈرائیور نے بتا دیا قیامت تک کے لیے کہ بھائی اتنا کام کرو جتنا برداشت کر سکتے ہو. تو خیر, تو فرعون نے کیا کہا کہ عمارت بناؤ, میں چڑھ کے دیکھوں گا خدا مجھے نظر آئے. تو اللہ فرماتے ہیں تکبر کیا. موسیٰ دلائل دے رہے ہیں, احسن کل شیء خلقہ ثم ہدی, ہر چیز کو بہترین انداز سے کس نے بنایا ہے. یہ چیزیں آٹومیٹیکلی بنی ہوتی ہیں تو اتنی بہترین انداز سے تھوڑی بنتی. پھر ہر چیز کو نیچر کے راستے پہ چلا دیا, آسمان سے بارشیں برسا رہا ہے, مٹی سے انسان کو بنا دیا, سارے تصرفات کیسے مٹی سے کھلونے بنائے ہیں, اسی مٹی سے خربوزے بن رہے ہیں. زمین میں دیکھو کچھ نظر آتا ہے, انار انگور خربوزہ کچھ بھی نہیں ہے. اسی مٹی سے حضرت انسان بن رہا ہے, اسی مٹی سے مرد بن رہا ہے, اسی مٹی سے عورت بن رہی ہے, اسی مٹی سے انار بن رہا ہے, اسی مٹی سے انگور بن رہا ہے, اسی مٹی سے ہم تو مٹی سے ٹینی نانا والی گاڑیاں بناتے تھے, اس کے علاوہ ہم کچھ بھی نہیں بنا سکتے تھے. خدا اس مٹی سے آم بھی بنا دیتا ہے, خدا اس مٹی سے خربوزے بنا دیتا ہے, خدا اس مٹی سے کھجوریں بنا دیتا ہے, خدا اس مٹی سے انسان بناتا ہے, اس مٹی سے شیر بنایا, گدھا بنایا, کتے بنائے, بلیاں بنائیں, ساری چیزیں اسی مٹی سے بنا کے اور زمین میں پھیلا دی. کیا کچھ نہیں بن رہا, اور پھر دوبارہ اس مٹی کر دیتا ہے تھوڑے دنوں میں مار کے, دوبارہ وہ کیا بن جاتی ہیں, مٹی. کیا یہ آٹومیٹیکلی ممکن نہیں ہے. تو اللہ کہتے ہیں کہ میں نے اتنے دلائل دے دیے ہیں, اب بھی ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا. فذرنی, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ٹینشن نہ لیں, چھوڑ دیں میرے حال پہ, اور مجھے اس کے ساتھ میں نمٹ لوں گا. آپ کا کام ہے تبلیغ, آپ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا کسی اور کو سمجھائیں. ان نفعت الذکری سیذکر من یخشی, جس کے دل میں خوف ہوگا وہ ضرور آپ سے نصیحت حاصل کرے گا. یہ نہیں کہ نصیحت ہی چھوڑ دیں, ان لوگوں پہ چھوڑ دیں جن سے فائدے کی امید نہیں ہے. اچھا, اب قرآن کہتا ہے کہ ان کو میرے حال پہ چھوڑ دیں, میں نمٹتا ہوں. تو اب فوراً سوال پیدا ہوتا ہے کہ اب تو اللہ ان کو پکڑ کے مار دے گا. بالکل ہے بھائی, اب تو اللہ جب نبی کو اور جو بھی قیامت تک دعوت دینے والے لوگ ہیں, حق کی بات کرنے والے لوگ ہیں, گویا اللہ نے ان سے کہہ دیا اب آپ کیا ہو جائیں, سائڈ پہ ہو جائیں, اب میں نمٹوں گا ان سے. تو فوراً ایک خیال آتا ہے نا کہ اب تو اللہ ان کو چھوڑے گا نہیں. اللہ فرماتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ میں ان کو پکڑ لوں گا فوراً مار دوں گا, نہ سنستدرجہم, میں ان کو ڈھیل دوں گا. اتنے دلائل قائم کرنے کے بعد بھی سمجھ میں نہیں آ رہا, تو اب میں ان کو کیا دوں گا, ڈھیل. کھاؤ پیو موج مستی کرو, کوئی بات نہیں, کیونکہ دنیا دار الامتحان ہے, دار الجزا نہیں ہے. جیسے آپ ایگزامینیشن ہال میں بیٹھے ہو, پیپر حل ہی نہیں کر رہے, ایگزامینر آپ کے کان میں آ کے کہتا ہے بھائی کیا کر رہا ہے یار, آپ کو شاید بھول گئے ہوگے, پیپر کا ٹائم شروع نہیں ہوا. وہ سمجھتا ہے شاید غلط فہمی ہوئی, یاد دہانی کرائے گا بھائی ٹائم شروع ہو گیا پیپر, اگر آپ کو پیپر نہیں ملا تو میں لا کے دے دیتا ہوں. وہ اس طرح سے نصیحتیں کرے گا نا. پھر بھی آپ بیٹھے ہو سر پکڑ کے, وہ آ کے کہے گا, پاکستان میں ہوگا تو پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, آ کے کہے گا نہیں ہو رہا, حل نہیں ہو رہا, لاؤ 50 روپے تو میں کروا کے لاتا ہوں. یہ تو میں وہاں بتا رہا ہوں, کراچی میں تو شاید ایسا ہی ہوتا ہے, باقی کا مجھے نہیں پتا, سب جگہ ہی ایسے ہو رہا ہے. ٹھیک ہے نا. تو لیکن اگر سچی مچی کا یعنی کوئی صحیح ایماندار ہو تو وہ کیا کرے گا کہ آپ کے پاس آئے گا, آپ سے بولے گا بھائی کیا مسئلہ ہے, شاید آپ کو نہیں پتا کہ ٹائم شروع ہو گیا, بھائی ٹائم شروع ہو گیا, کہہ کے آپ کہیں گے اچھا ٹھیک ہے پتہ چل گیا. پھر بھی آپ پیپر حل نہیں کر رہے, وہ آگے کہ بھائی کوئی پیپر ایسا تو نہیں آپ کو فزکس کا پیپر تھا اور کسی نے غلطی سے کیمسٹری کا تو نہیں پکڑا دیا, کسی اور کلاس کا تو نہیں, چیک کر لوں, نہیں یہ مجھے فزکس کا ہی ملا ہے, ماشاء اللہ بہت اچھا. پھر بھی آپ حل نہیں کر رہے, تو پھر وہ آئے گا آپ سے آ کے کہے گا کہ یار کوئی اگر سر میں درد ہے, کوئی مسئلہ ہے تو پیناڈول رکھیے میرے پاس. ہمیں ہدایت ہے کہ اگر کسی کی طبیعت خراب ہو جائے تو فوراً جو
دوائیں ہمارے پاس جو ہے نا, جو فوری دوائیں ہوتی ہیں وہ رکھی ہوئی ہمارے پاس. کوئی پیٹ میں درد ہے, کوئی واش روم کا تقاضا ہے, تو یہ واش روم ہے, ٹھیک ہے نا, یہاں چلے جاؤ. کوئی بھی مسئلہ ہو بتاؤ, گٹکا چاہیے, پان چاہیے, تو وہ آپ کو 5-6 دفعہ نصیحت کرے گا, اس کے بعد کہے گا 2-3 دفعہ اور کرے گا, تو کوئی دوسرا جو اس سے سینئر ہوگا بولے گا بھائی تو اس کو چھوڑ دے اپنے حال پہ, اس کو کیا کر, چھوڑ دے. اور جو پیپر چیک کرنے والا اگر وہاں کھڑا ہوا ہوگا نا, وہ کہے گا کہ اس کو چھوڑ دے, میں اس سے خود ہی نمٹ لوں گا, تیرا کام کیا ہو گیا, ختم. پیپر میرے پاس آئے گا, کچھ بھی نہیں لکھا ہوگا تو فیل کر دوں گا. تو اب وہ جو یہ کہے گا نا کہ مجھے اس کے ساتھ چھوڑ دے, تو یہ نہیں ہے کہ چھوڑ دے کا مطلب میں جاؤں گا ابھی پیپر پھاڑوں گا, تھپڑ لگا کے اس ایگزامینیشن ہال سے ٹھڈے مار مار کے باہر نکالوں گا اور اس کو برا بلا کہوں گا ایسی کی تیسی, تو یہ کیا کر رہا ہے, تو شرم نہیں آتی, تو آیا کیوں ہے جب تیرے کو پرچہ ہی نہیں آتا, اور تو بے وقوف آدمی, اپنے باپ کا بھی پیسہ ضائع کیا, اپنی ماں کا بھی پیسہ ضائع کیا, تو نے ماں کی دعاؤں کی بھی جو ہے نا تو نے قدر نہیں کی. کچھ نہیں کرے گا وہ کہے گا بھائی کوئی اتنی بڑی پرابلم کی بات نہیں ہے, کچھ لوگ پاس ہوتے ہیں, کچھ کیا ہوتے ہیں, فیل ہوتے ہیں. تو ایگزامینر اگر زیادہ فری ہونے کی کوشش کرے گا نا, پھر بھی جا کے سمجھا رہا ہے, تو سینئر کیا کرے گا, بھائی اس کو, آپ کا یہ ہیڈ ایک نہیں ہے, آپ نے اپنا فرض ادا کر لیا, چھوڑ دو اس سے میں خود نمٹ لوں گا. تو یہاں نمٹنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ میں ابھی تھپڑ لگانا شروع کر دوں گا اس کو. نمٹنے کا مطلب ہوتا ہے یار تم نے سمجھا دیا, اب ٹینشن نہ لو, پیپر میرے پاس آئے گا, انڈا میں اس میں ڈال دوں گا. جیسے ایک طالب علم نے پرچہ حل کیا, سائنس کا پیپر تھا, استاذ نے سوال پوچھا کہ ثابت کرو کہ دنیا گول ہے. اب بہت طریقوں سے ثابت ہوتا ہے کہ یار سورج مشرق سے نکل کے دوبارہ مشرق میں آ جاتا ہے, اس کا مطلب کیا ہے, بہت سارے طریقے ہیں نا, اس سے پتہ چل رہا ہے یار کچھ ہے, گول ہی لگ رہی ہے اس سے, تو ٹھیک ہے نا. سمندر پہ جب ہم دیکھتے ہیں تو تھوڑا سا ایسی کرو نظر آتی ہے, جہاز سے بھی, تو بہت سارے طریقے, اس کو آتا کچھ تھا نہیں. تو اس نے جواب لکھا کہ چشمہ لگا کے دیکھو تو بھی زمین گول ہے, چشمہ اتار کے دیکھو تب بھی زمین گول ہے. کیونکہ بعض ایگزام جو ممتحن ہے نا وہ بالش کے حساب سے نمبر دیتے ہیں. ہم جب اسکول میں پڑھتے تھے یہ مشہور تھا, نہیں آتا تو وہ بالش کے حساب سے کہ لکھا کتنا ہے اس نے, ایک بالش کے 50 نمبر, 2 بالش کے, تو وہ پڑھتے ہی نہیں, ان کو آتا بھی نہیں. اور یہ سچی مچی کا واقعہ ہے. ہمارے ایک دوست کہتے ہیں کہ اسلامیات کے پیپر میں کچھ تاریخ, اسلامیات تھا یا پتہ نہیں معاشرتی علوم کا پیپر تھا, تو ایک سوال آیا کہ مشہور تاریخی شخصیات کے بارے میں نا, پاکستان کی کچھ مشہور, تو کسی ایک شخصیت پہ نوٹ لکھیں. کہہ رہے ہیں مجھے کوئی شخصیت ہوئی پتہ نہیں تھی, میں نے اپنے ابا کا نام ڈال دیا مولوی تمیز الدین, ان کے ابا کا نام تھا تمیز الدین. تو کہہ رہے ہیں میں نے کچھ آتا تھا نہیں مجھے, تو میں نے مولوی تمیز الدین سن 1900 فلاں میں پیدا ہوئے اور فلاں جگہ آنکھ کھولی, کہہ رہے جو پھینکتا جا رہا ہوں میں نا, لکھا میں نے, اور اتنے میں تعلیم پائی, پھر فلاں سن میں یہ کیا, پھر تحریک پاکستان کی فلاں اس میں حصہ لیا, پھر یہ کیا وہ. کہہ رہے پورے نمبر ملے ہیں مجھے, کیونکہ جو پیپر چیک کرنے والا تھا نا وہ سوچ رہا تھا یار یہ کوئی ہم سے بھی بڑا فنٹر ہے, یہ کوئی ہم سے بھی بڑا فنٹر ہے, کہ ہمیں جن شخصیات کا نہیں پتا اس کو, لیکن لکھا اتنے اسٹائل سے نا, ہوشیار تھا. تو وہ پتہ ہی وہ اس کا جس کے ساتھ یہ واقعہ ہوا نا, اس نے مجھے خود بتایا کہ میں اپنے ابا کا مولانا بھی خود ہی لگا دیا اس نے. کچھ تو لگانا پڑے گا نا, علامہ یا مولانا کچھ تو ہوگا نا, شخصیت ہے تو کچھ تو ہوں گے نا. تو ایسے کر کے کہہ رہے ہیں ہم نے پورا چھاپ دیا. تو بالش کے حساب سے 50 نمبر, یہ 100 نمبر ہو گئے, یہ 150 نمبر ہو گئے, اس طرح کر چل رہا ہوتا ہے بعض جگہوں پر حساب کتاب. تو خیر, تو کیا بات کر رہا تھا یار میں, کدھر سے کدھر آ گئی. ہاں تو میں عرض کر رہا تھا, تو اللہ نے بھی قرآن میں ہاں میں کہہ رہا تھا کہ وہ اس نے کہا کہ اب پیپر آتا نہیں ہے, اس نے کہا ثابت کرو زمین گول ہے, تو کہہ رہا ہے چشمہ لگا کے دیکھو زمین گول, چشمہ اتار کے دیکھو زمین گول, سائڈ سے دیکھو زمین گول, سائڈ سے دیکھو زمین گول. اس کا خیال تھا کہ بالش کے حساب سے نمبر ملیں گے. تو اتنا مختلف طریقوں سے اس نے زمین کا گول ہونا ثابت کیا. تو وہ ٹیچر جو پیپر چیک کر رہا تھا وہ بڑا ہوشیار تھا, اس نے اس پہ جو اس کے ریمارکس تھے نا وہ یہ تھے کہ چشمہ لگا کے دیکھو تو بھی نمبر گول ہے, چشمہ اتار کے دیکھو تو بھی نمبر گول ہے, سائڈ سے دیکھو تو بھی نمبر گول, اس سائڈ سے دیکھو زیرو, پورے 0 نمبر ملے. ٹھیک ہے نا. تو جو ایگزامینیشن ہال میں نگرانی کرنے والا ہے وہ کیا کہتا ہے, بھائی اس کو چھوڑ دو, کیونکہ ابھی کچھ بھی نہیں ہوگا, جب رزلٹ اناؤنس ہوگا. اچھا اس دوران آپ اگر چائے منگوائیں تو آپ کو, اگر کوئی وہاں ایسا سسٹم موجود ہے تو چائے بھی ملے گی, پانی بھی ملے گا, سارا پنکھا بند ہو گیا تو پنکھا بھی کھلوا دیں گے, بھائی یہ گرمی لگ رہی ہے. اچھا ایگزامینیشن ہال ہوگا تو AC بھی